اسلامک اسٹڈیز کا یہ جو سیریز ہے اس میں اراؤنڈ 15 لیکچرز ہوں گے، اور بائی اینڈ آف دی سیریز ایک گرینڈ ٹیسٹ بھی رکھوں گا میں، جو کہ ایف پی ایس سی کے پیٹرن پہ ہوگا، اور آپ نے اس کو سالو بھی اسی پیٹرن پہ کرنا ہے. آپ نے اس کو پھر اس کی ہارڈ کاپیز آپ نے مجھے کوریئر کرنی ہے، اور میں ایویلیویٹ کر کے آپ کو رسپونڈ بیک کروں گا. آج کا جو سیشن ہے اس میں پہلے میں ایک بیسک کانسیپٹ آف اسلام ہے، مطلب 5-10 منٹ کی ڈسکشن ہوگی، وہ ڈسکس کروں گا. اس کے بعد ہم لوگ کویشچن آنسر سیشن کی طرف آئیں گے. پھر بلکہ پہلے بک ریکمنڈیشن میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ سے میں تمام سبجیکٹس کے لیے ایک چیز کا قائل ہوں کہ یو آر گوئنگ ٹو گو فار اے ویری یونیک، اے ویری ڈفرینٹ ایگزام. آپ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، تو آپ کے ریسورسز بھی ڈفرینٹ ہونے چاہیے، یونیک ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے. ایکسٹراڈنری چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے مینز بھی ایکسٹراڈنری ہونے چاہیے. تو دا فرسٹ تھنگ آئی بلیو ان از کہ جتنی کامنلی اویلیبل مارکیٹ میں کتابیں ہیں، میرے خیال سے وہ جو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جس کو فالو کرتے ہیں ان کو آپ فالو نہ کیجیے. پہلی بات. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے تو جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ردم ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی ریپیٹیشن ہوتی ہے میٹیریل میں، تو وہ اس کی انٹرسٹ گنوا دیتا ہے. آپ کی پریزنٹیشن کتنی اچھی کیوں نہ ہو، جب میٹیریل ایک جیسا ہوگا، ریپیٹ ہو رہا ہوگا بار بار، تو اتنے اچھے مارکس آپ فیچ نہیں کر پائیں گے، پہلی نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ موسٹ آف دی ٹائمز یہ جو کتابیں ہیں، موسٹلی میں کسی کتاب کو مینشن نہیں کروں گا، جو موسٹ کامنلی اویلیبل ہے مارکیٹس میں، ان میں کوالٹی کنٹینٹ نہیں ہے. کاپی پیسٹڈ میٹیریل بھی ہے، کوالٹی کنٹینٹ بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ کتاب اس رائٹر کی خریدیے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو. لیٹس سے فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ نے پولیٹیکل سائنس کی کتاب خریدنی ہے، تو کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ کی کتاب لیجئے. کسی سی ایس پی کی کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سی ایس پی کے نوٹس فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کاپی پیسٹڈ میٹیریل فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی ایسے بندے کی کتاب لینی چاہیے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، جس نے اس فیلڈ میں کوئی بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، جس کی اس فیلڈ میں ریسرچ ہیں، پبلیکیشنز ہیں، جس نے بڑی محنت کی ہوئی ہے. اس نے جو کتاب لکھی ہوگی وہ آپ کو بہتر کانسیپٹس دے گی، بہتر آئیڈیاز دے گی، اور بہتر پریزنٹیشن دے گی. پہلی بات. دوسرے نمبر پہ یہ ہرگز آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سی ایس پی کی کتاب نہیں خریدنی تو اس کا مطلب ہے کسی بھی سی ایس پی کی کتاب نہیں خریدنی. اف اے پرسن از گڈ ان ہز فیلڈ، اگر وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، پلس وہ سی ایس پی بھی ہے، obviously فیز میں سے گزرا ہوا ہے، اور اس نے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا نا، وہ تو آپ کو لینی چاہیے. بٹ اف دیٹ پرسن از ناٹ فرام دس فیلڈ جس کی اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے، پھر وہ کتاب نہ لیجیے پلیز. اسلامک اسٹڈیز کی بک ریکمنڈیشن کے حوالے سے میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں، کویشچن آنسر سیشن اینڈ پہ ہوگا پلیز، سو کویشچنز اینڈ پہ پوچھیے. جو میں بکس ریکمینڈ کرتا ہوں، ایک ہے میزان، جاوید احمد غامدی صاحب کی. ایک کتاب ہے اسلام دی بیسکس، کولن ٹرنر کی. اسی طرح قرآن دا بیسکس ایک کتاب ہے، اب اسے مجھے اس کے آتھر کا ایگزیکٹ نام یاد نہیں ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے لیکن مجھے اس کا آتھر کا نام نہیں یاد. یہ 3 کتابیں ایک آپ کا سورس ہو. اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ تینوں بندے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، ان تینوں لوگوں کے آپ لیکچر سن سکتے ہیں. ان تینوں کے وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ بکس ہوتی ہیں 8-8 10-10 پیجز کی، جس میں 1-1 2-2 3-3 کنسیپٹس انہوں نے اسلام کے سمجھائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. ایون آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں ان کے لیکچرز. فار ایگزامپل اسلام میں سزا کا کنسیپٹ کیا ہے، نماز کے فائدے کیا ہیں، اسلام میں اتنی اسٹرکٹ پنشمنٹس کیوں دی گئی ہیں، اس طرح کے ڈفرینٹ کویشچنز جو کہ آپ کا انالیٹیکل ایبلٹیز بڑھا سکتے ہیں، جو آپ کے پاس انفارمیشن ڈیٹا یہ زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں.
تو وہاں سے آپ وہ لیکچرز بھی سن سکتے ہیں. یہ ہو گئے اس کے ریسورسز. اب پیپر جہاں پہ اٹیمپٹ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ کو ایک آرٹ سیکھنا ہوگا. دیٹ آرٹ از دا آرٹ آف ریلیٹنگ تھنگس. ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا جو ہنر ہے وہ آپ کو سیکھنا ہوگا. فار ایگزامپل پیپر میں کوئی ایسا کوشچن آ گیا جس کا اسلام کی سزا کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, لیکن وہ کنسیپٹ, وہ کوشچن اس طرح کا ہے جس میں اسلام, فار ایگزامپل یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ اسلام ایکسٹریمزم سکھاتا ہے, یا کیا اسلام اور ٹیررزم دے ہیو اینی لنک ود ایچ ادر, اس طرح کا کوئی کوشچن ہو سکتا ہے. اسلام از ریلیجن آف پیس, اس طرح کا کوئی کوشچن ہو سکتا ہے. اب اس میں آپ نے ریلیٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ریلیٹ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کنسیپٹ آف پنشمنٹ ان اسلام. میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں جسٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے کہ آپ نے ریلیٹ کیسے کروانا ہے. جب آئے گا کہ اسلام ایکسٹریمسٹ ہے, جب آئے گا کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے یا نہیں ہے, اس طرح کے کوشچن آئیں گے, تو آپ یہ جو کنسیپٹ ہے اسلام میں پنش کرنے کا, اس کو ریلیٹ کریں گے اس کوشچن کے ساتھ ان دس کانٹیکسٹ کے یہ جو پنشمنٹس کا کنسیپٹ ہے اس کے ساتھ ہیومن سیٹسفیکشن انوالوڈ ہے, اس کے ساتھ ہیومن اسپرچل اٹیچمنٹ انوالوڈ ہے. جب ایک بندے کا کوئی قریبی بھائی بہن رشتہ دار کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی اسپرچل اٹیچمنٹ, اس کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ اس بندے کے ساتھ ہے, وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس بندے نے مارا اس کو بھی پنش کیا جائے. اسلام اس کے بارے میں اسٹرکٹ پنشمنٹس دیتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ اس کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہو, لیکن اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اس طرح کا انالیسز اگر آپ وہاں پہ پریزنٹ کریں گے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ زیادہ اچھے مارکس آئیں گے. میری فرسٹ اٹیمپٹ میں 68 مارکس تھے, پھر 72 تھے, پھر 78 تھے, 3 اٹیمپٹس میں نے لی تھی. تو مطلب اب یہ چیزیں میں نے لرن کی ود دا پیسج آف ٹائم, جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے بھی ان چیزوں کو لرن کرنا ہے, ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے, اور پھر آپ اس کو آگے لے کر چل سکتے ہو. مین وائل اگر آپ کو کہیں پہ بھی میری ہیلپ کی ضرورت ہو, میرا فیس بک آئی ڈی ہے, میرا واٹس ایپ ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر یہ کویشچن ہے, اس کو کس اسپیکٹ سے دیکھا جائے, کیا کیا اس میں آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں. آئی ایم آلویز اویلیبل ٹو ہیلپ یو گائز. سو پریشان بالکل نہیں ہونا. اچھا, یہ چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی سورسز ہو گئے. کانسیپٹ آف اسلام, واٹ از دا کانسیپٹ آف اسلام. جتنے لوگ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, آئی وڈ ریکویسٹ یو گائز کہ آپ ایک لائن میں یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کیجئے, واٹ از کانسیپٹ آف اسلام. آپ لوگ کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک ایک میسج کر دیجئے پلیز, مجھے آپ لوگوں کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا, پھر مطلب اس کو ریلیٹ کریں گے اسی چیز کے ساتھ جو ہم لوگ پہلے لے کر چل رہے تھے. واٹ از کانسیپٹ آف اسلام. کوشچن آنسرز اینڈ پہ, کوئی کوشچن ڈیورنگ لیکچر میں انٹرٹین نہیں کروں گا. ایک کانسیپٹ اسلام کا آیا ٹو پروموٹ پیس, اور بتائیے کنٹریبیوٹ کریں نا, جتنا آپ اس کو میرے ساتھ انٹریکشن رکھیں گے اتنا یہ اچھا بنے گا, اتنا یہ سیشن ہمارا اچھا چلے گا. کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ, ٹھیک ہے. پیس فار آل, پیس اینڈ ایکویٹی, بلیو ان ون گاڈ, ڈفرینٹ کانسیپٹس ہمارے پاس آتے جائیں گے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف, religion of equality and peace, religion of compassion, peace and love, submission and peace, promotion of peace, religion that promotes equality, deen fitrat, peace, protection and respect, a religion of truth, complete submission to the divine commandments to establish a just and peaceful society, oneness of God, the religion which teaches that there is only one God and that Prophet Muhammad is God's prophet, the religion of Muslims, to build a civil society based upon. So یہ ہمارے پاس ایک جرنل پرسیپشن آ گیا کانسیپٹ آف اسلام مختلف لوگوں کے ذہن میں کیا ہے. اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کانسیپٹ سے مراد کیا ہوتا ہے. کانسیپٹ سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیز ایوالو کیسے کرتی ہے.
یا ان ادر ورڈز وہ چیز آپ سے ایکسپیکٹ کیا کرتی ہے، اس چیز کا مین ریلیشن کیا ہے ود ہیومن بینگس. یہ کانسیپٹ سے یہ مراد ہے. اب جتنی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ میسیجز آف اسلام ہو سکتے ہیں، اسلام قبول کرنے کا آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے، اسلام کی امپلیمنٹیشن کے بعد کا ریزلٹ ہو سکتا ہے، لیکن کانسیپٹ از سم تھنگ ایلس. کانسیپٹ از جہاں سے کوئی چیز ایوالو کرے، جہاں سے کوئی چیز ایوولوشنائز کرتی ہے، وہ کانسیپٹ ہوتا ہے. تو ہم کانسیپٹ کو کیسے لے کر چلیں گے؟ ہمیشہ یاد رکھیے پیپر میں جتنا پریزنٹیشن یونیک ہوگی، فیکٹس اینڈ فگر سیم ہوں گے، ڈیٹا موسٹلی سیم ہوگا. جتنی پریزنٹیشن یونیک ہوگی، جتنی آپ کی ہیڈنگس دوسروں سے ڈفرینٹ ہوں گی، جتنی وہ انٹریکٹیو ہوگا آپ کا رائٹ اپ، جتنا وہ اٹریکشن کریٹ کرے گا ریڈر کے لیے، اتنے ہی آپ بہتر مارکس لیں گے. جتنا آپ نے واضروا کام کیا نا، واضروا پنجابی میں کہتے ہیں بس گزارے لائق، جتنا آپ نے کچھ اس طرح کا کام کیا بس چلتا رہے جی کوئی بات نہیں ہے، خیر یہ ہے، سارے اسی کتاب سے پڑھتے ہیں، تو وہ رٹی رٹائی چیزیں آپ وہاں پہ جا کے لکھ دیں گے، اتنا زیادہ پرابلم آئے گی، اتنا زیادہ ایشو آئے گا، اتنا زیادہ مارکس کم آئیں گے، اتنے زیادہ فیلئر کے. ایسے اور پریسی کے بعد زیادہ جو کمپلسریز میں بندے فیل ہوتے ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز میں ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ریڈی میڈ میٹیریل پہ ریلائی کرنا، رٹا رٹایا میٹیریل لے کے جانا، اس کوشچن کو پراپرلی کمپریہینڈ نہ کرنا اور بس لکھ دینا، ایویں بس کہانی بنا دینا. یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ہمیشہ یاد رکھیے. اب کانسیپٹ آف اسلام کیا ہے؟ The very first concept, the very first thing that Islam expects from you is surrender. یہاں پہ کسی نے ڈسکس کیا، سبمیشن کا بھی ڈسکس کیا، سرنڈر کا بھی ڈسکس کیا. دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، اوپر بھی کافی سارے لوگوں نے ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا، انسان کے اندر ول پاور رکھی، انسان کے اندر لرننگ ایبلٹی رکھی، انسان کے اندر لرننگ آگے ٹرانسفر کرنا رکھا، ایک جنریشن سے آگے جنریشن. اس سے اسی وجہ سے وہ سویلائزیشن ایوالو کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ چیزیں بلٹ ان رکھی. اب ان بلٹ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جب انسان کو اتنے اختیارات دیے گئے تو اس کے اندر ایک اور خاصیت بھی پائی گئی. وہ خاصیت کیا ہے؟ دیٹ از دا انسٹیٹیوشن، آپ اس کو کہہ لیں، یا نیچر آف ریبیلین، ریزسٹ کرنا، اپنی میں کو آگے لے کر آنا. what I believe is right, what you believe is not right. یا مطلب اپنی ذات کو ہر چیز میں پریفرنس دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، حضرت عمر کے ساتھ شاید واقعہ ہے، پوچھا، وہ بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی محبت کی اور ان کی اس طرح کی چیزیں. تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے، مطلب یہ اس کا میں کریکٹس پیش کر رہا ہوں، اس کا میننگ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ وہ نہیں میں کوٹ کر رہا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے میری مال اسباب ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری اولاد؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اس سے بھی عزیز ہیں. پھر پوچھا تمہارے والدین؟ فرمایا اس سے بھی عزیز ہیں. پھر پوچھا تمہاری ذات؟ جب یہ کوشچن آیا اس پہ تھوڑی دیر توقف آیا، تھوڑی دیر بندے نے روک دیا. جب زلزلہ آتا ہے نا تو the very first thing that comes in my mind is how do I have to run out. سیکنڈ پہ میرا آ سکتا ہے میری ماں بھی ہے، سیکنڈ پہ آ سکتا ہے میرا بیٹا بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، ان کو میں نے لے کے جانا. جو فرسٹ کانسیپٹ میرے ذہن میں آئے گا وہ میری ذات کا ہوگا، وہ میں کا ہوگا، میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہاری اپنی جان سے بھی کیا میں زیادہ عزیز ہوں، اس پہ تھوڑا سا توقف آیا. وہیں پہ وہ آیت بھی قرآن پاک بھی نازل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اب یہ جو کنسیپٹ ہے میں کا، اپنی ذات کا، یہاں پہ آ کے انسان ریبیلیس ہو جاتا ہے. انسان رولز اینڈ ریگولیشنز کے اگینسٹ جانا پسند کرتا ہے. انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. انسان کی اس طرح کی فطرت ہے. مطلب اگر رات کے 12 بجے ہوئے ہیں اور ٹریفک سگنل پہ میں کھڑا ہوں اور کوئی ٹریفک وارڈن وہاں پہ نہیں ہے، تو میری جو اندر سے مجھے ایک
ایک دفعہ آواز آئے گی, وہ بولے گا جی نکل جا, خیر ہی ہے, کون سا چلان ہونا ہے, کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, چلو. یہ ریبیلیس نیچر, اس ریبیلیس نیچر کو سرنڈر کرنے کا نام, یہ اسلام آپ سے پہلی ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ کرتا ہے. دا ویری نیئر تھنگ ٹو یور لائف از یور سیلف. اس کو سرنڈر کرو, اپنی ذات کو سرنڈر کرو. آپ نے جب اپنی ذات کو سرنڈر کر دی, سرنڈر کرنے سے کیا مراد ہے, I'm not going to resist anymore, یہ سرنڈر ہے. میں اب اختلاف نہیں کروں گا, میں اب بس ایکسپٹ کر لوں گا, میں بیٹھ جاتا ہوں بس جی, اب میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. دس از دا کانسیپٹ آف سرنڈرنگ سم تھنگ. اس کے بعد دوسرا کانسیپٹ آتا ہے جو اسی سے آگے ہے, دیٹ از دا کانسیپٹ آف سبمیشن. سرنڈر کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے یہ. سبمیشن میں کیا ہے, مطلب سرنڈر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے گن پکڑی ہوئی تھی, یہ میں نے رکھ دی ہے, بس میں اب لڑائی نہیں کرتا. سبمیشن میں کیا مراد ہے کہ اب آپ پلیز اپنے ڈاکومنٹس لے آئیں, آپ وہ کانٹریکٹ لے آئیں جو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں سائن کر دوں. نہ صرف یہ کہ میں لڑائی نہیں کروں گا, بلکہ یہ بھی جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں اس پہ بھی عمل کروں گا. دیٹ از سبمیشن. پہلے سرنڈر کرنا, اپنی ول کو, اپنی ذات کو, اپنی آپ کو پیچھے کر دینا, سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھنا. اور سبمیشن سے کیا مراد ہے کہ آپ کی ذات کو آگے لے آنا, آپ کی ریکمنڈیشن کو اپنے سامنے رکھ لینا اور آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لینا. یہ سیکنڈ کانسیپٹ آف اسلام ہے, اور یہ سی ڈی کے سٹیپس کی طرح ہیں. مطلب فرسٹ کانسیپٹ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے کانسیپٹ سرنڈر چھوڑنے کے بغیر آپ سبمیشن کی طرف چلے جائیں, مطلب میں رجسٹ بھی کرتا رہوں گا اور میں آپ کی باتیں بھی مانتا رہوں گا, ایسے نہیں. پہلے سرنڈر کریں گے, پھر آپ سبمٹ کریں گے. اس کے بعد تیسرا کانسیپٹ آتا ہے جو اسی سے آگے والا ہے, دیٹ از اوبیڈینس. اوبیڈینس سے کیا مراد ہے کہ جو کانٹریکٹ میں نے سائن کیا اس کانٹریکٹ کے اوپر عمل درآمد کرنا. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ وقتی طور پر مجبوری کی صورت میں اپنے آپ کو سرنڈر بھی کر دیتا ہے, مجبوری کی صورت میں سائن بھی کر دیتا ہے, لیکن ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتر مینوں کسی دن چانس لبا نا تو میں نکل جانا ہے, مطلب مجھے کہیں پہ بھی کوئی ذرا سارا سپیس ملی تو میں نے پھر پچھلے راستے پہ چلے جانا ہے. یہ سب اس کے اوبیڈینس کے کانسیپٹ میں نہیں آتا. اوبیڈینس کیا ہے کہ جس چیز پہ میں نے سائن کر دیے ہیں I will fulfill it, I will stand by my words, جب تک میں اس کو لے کر چلتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے, غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں کہاں پہ آ کے رکتی ہیں, نیت پہ. کہ آپ نے وہ جو سرنڈر کیا تھا, آپ نے جو سبمیشن کی تھی, آپ نے وہ جو سارے کام کیے تھے, کیا اس میں نیت شامل تھی, جان بوجھ کے کیا تھا, یا بس وقتی ضرورت, اپنی مجبوری, اپنی کوئی دعا پوری کروانے کے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز سے واقف ہے. تو پہلا کانسیپٹ سرنڈر کا, دوسرا سبمیشن کا, تیسرا اوبیڈینس کا. اس کے بعد چوتھا کانسیپٹ ہے دیٹ از سنسیئرٹی آف انٹینشنز. اسلام کی تمام عبادات کی جو جڑ ہے وہ سنسیئرٹی کے اوپر آ کے بیس کرتی ہے. اسلام کے تمام احکامات کی جو جڑ ہے وہ سنسیئرٹی کے اوپر بلیو رکھتی ہے. سنسیئرٹی آف انٹینشن سے کیا مراد ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. مطلب if I am doing something good, اصولی طور پہ دیکھنے والے کے مطابق تو میں بہت مومن انسان ہوں, میں نے اللہ کی ول میں سرنڈر کیا ہوا ہے, میں نے اس میں سبمٹ کر دیا ہے, میں نے اس کی اوبیڈینس اختیار کر لی ہوئی ہے, اور دیکھنے والے کی نظر میں میری, مطلب اسے جو نظر آ رہا ہے اس میں میری انٹینشن بھی ٹھیک ہے, لیکن انٹینشن یا مجھے پتا ہے یا اللہ کی ذات کو پتا ہے. چوتھا کنسپٹ آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں اچھی نیت کے ساتھ لے کر چلنی ہیں یا مجبوری میں اور بری نیت کے ساتھ لے کر چلنی ہے. جو کنسپٹ تھا منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جس کے بارے میں قرآن میں بھی بار بار ان کے بارے میں آیا, بہت ساری وعیدیں سنائی گئیں, بہت سارے ان کے کرتوتیں اس طرح کی بتائی گئیں کہ وہ اوپر سے جب مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب وہاں سے جاتے ہیں تو اپنے شیطان, اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. قرآن پاک میں یہ باقاعدہ آیت ہے, اسی کا کنسپٹ بتا رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے, وہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے, بلکہ وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اپنے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ بیکاز اسلام کا کنسپٹ یہ ہے, اللہ کا کنسپٹ یہ ہے, کریٹر کا کنسپٹ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے لیے چوز کرے گا دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. آپ نے اس کی ول کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے. اب یہ چار کنسپٹ ہو گئے.
اس کے بعد ففتھ کانسیپٹ آتا ہے جو کہ کرکس ہے ان چاروں کانسیپٹس کا. اگر ففتھ کانسیپٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے تو پہلے کے چاروں کے اوپر لائن پھر جاتی ہے. اب وہ ففتھ کانسیپٹ کیا ہے؟ دیٹ از پیس آف مائنڈ. اب یہ پیس آف مائنڈ میں دو کیٹیگریز آتی ہیں. فرسٹ کیٹیگری از انٹرنل پیس آف مائنڈ اینڈ سیکنڈ کیٹیگری از ایکسٹرنل پیس آف مائنڈ. انٹرنل سے کیا مراد ہے اور ایکسٹرنل سے کیا مراد ہے، میں دونوں ایکسپلین کرتا ہوں. انٹرنل پیس آف مائنڈ سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، جان لو ویریلی بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پہ وہ تسبیح لے کر اللہ 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 یہ نہیں ہے. بیسک کانسیپٹ یہ نہیں ہے. بیسک کانسیپٹ اللہ کے ذکر سے کیا ہے؟ یہ چار پری ریکویزٹس، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا، اوبیڈینس اختیار کرنا اور سنسیئرٹی آف انٹینشنز رکھنا. یہ چار چیزیں آپ کی اللہ کی یاد کے برابر ہیں. اور اللہ کی یاد کے بعد اللہ کیا کہتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. اور وہ یاد یہی ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. یہ ہو گیا انٹرنل پیس آف مائنڈ. مطلب یو ول بی ایٹ پیس. واٹ ایور یو ہیو ان یور لائف یو ول بی سیٹسفائڈ ود اٹ. آپ میں لالچ ختم ہو، بہت ساری سوشل ایولز آپ میں سے ختم ہو جائیں گی. فرسٹ کانسیپٹ از سرنڈر، سیکنڈ کانسیپٹ از سبمیشن، تھرڈ کانسیپٹ از obedience, fourth concept is sincerity of intentions, and fifth concept is peace of mind. اس میں internal and external دو آگے. اب میں نے آپ کو کہا بہت ساری social evil سے آپ بچ جاتے ہو جب آپ internally peace of mind میں ہوتے ہو. مطلب آپ اپنی current condition سے satisfied ہو. آپ یہ سوچو گے پیسوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب جتنے ہیں ان میں الحمدللہ حلال کی کمائی میں گزارا کر رہا ہوں، مجھے مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں لالچ نہیں رہے گا. آپ میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی وہ نہیں رہے گی اپنے فائدے کے لیے. کیوں؟ بیکاز یو آر سیشیٹڈ. آپ انٹرنلی فلڈ اپ ہیں، آپ سکون کی حالت میں. یو ڈونٹ، سکون انسان کو جب ہوتا ہے یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور. سکون اسی کنڈیشن کو کہتے ہیں. تو آپ سوسائٹی میں ایک پیسفل مائنڈ بن کے بیٹھ جاتے ہو. یہ انٹرنل پیس آف مائنڈ ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے ایکسٹرنل پیس آف مائنڈ، جس کو اسلام میں حقوق العباد کہا جاتا ہے. پانچوں چیزیں آپ نے پوری کر لی، اللہ کے سامنے آپ لیٹ گئے، سب کچھ کر لیا، لیکن حقوق العباد کی طرف آتے ہوئے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، محلے دار کے حقوق، اپنی سوسائٹی کے حقوق، اپنی ریاست کے حقوق. حقوق سارے حقوق ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. آپ کا ووٹ دینا بھی آپ کا حق ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یو ول بی کوسچنڈ اباؤٹ اٹ. وہ حدیث مبارکہ ہے نا، کلکم رائی و کلکم مسئولۃ عن رعیہ. تم میں سے ہر ایک رائی ہے. رائی وہ ہوتا ہے جس کے پاس رعایا ہو، جو کنگ ہو، جو بادشاہ ہو، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مطلب ایک جو فادر ہے اس سے اس کے بچوں کے بارے میں وہ اس کی رعایا ہے. جو بیوی ہے اس سے اس کے ہسبینڈ کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو گڈریا ہے اس سے اس کے جانوروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہیں اس نے اس کے حقوق تو نہیں تلف کیے. اسی طرح آپ کی جو ریاست کے حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے کوسچن کیا جائے گا، بیسڈ اپون ریئلٹی، بیسڈ اپون ٹروتھ. مطلب کہ آپ کس حد تک اس چیز سے واقف تھے. آپ جانتے تھے کہ آپ کا جو لوکل ایم این اے ہے وہ چور ہے، لٹیرا ہے، اسٹل یو ووٹڈ ہم، یو ول بی کوسچنڈ اباؤٹ اٹ. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، بیسک کانسیپٹ ہے. اچھائی اور برائی کی پہچان ہر انسان میں انکلکیٹ کر دی گئی. سب کو پتا ہے اگر میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تو وہ برا ہے. اسلام چاہے آپ کو یہ بتائے یا نہ بتائے، سب کو پتا ہے. تو اگر آپ وہ غلط کام کر رہے ہو یو ول بی کوسچنڈ اباؤٹ اٹ. سو ایکسٹرنل پیس آف مائنڈ کیا ہے؟ دیٹ از آل اباؤٹ حقوق العباد. دیٹ از آل اباؤٹ یور سوشل لائف. دیٹ از آل اباؤٹ ہاؤ یو ڈیل ود ادرس. سو یہ 6 چیزیں اگر آپ نے پوری کر لی، یو کین کال یور سیلف ٹو بی اے مسلم. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کی کمانڈمنٹس ہیں، بعد میں آتی ہیں، سیکنڈری ہیں. پرائمری چیزیں یہ ہیں: انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ کے سامنے سرنڈر کرو گے تو انبیاء پہ ایمان لاؤ گے نا. جب سرنڈر ہی نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں سے؟
انبیاء کا تو میسج ہی ہے کہ سرنڈر کرو. سو بیسیکلی اسلام کا کانسیپٹ آپ کو ان اے نٹ شیل یہ ہے کہ اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی ول کے سامنے اپنی ول کو سبمٹ کر دو اور اس کے احکامات کو مانو, اور ان ریٹرن اللہ تمہیں پیس آف مائنڈ دے گا. اور اس پیس آف مائنڈ میں آپ کو باہر وہ پھیلنا چاہیے. وہ پیس آف مائنڈ صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے, دوسروں کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے, آپ دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنے. دیٹ از دا کانسیپٹ آف اسلام. اور یہی آج کا لیکچر تھا, شارٹ سا, چھوٹا سا. میں نے کہا آپ لوگوں کو پہلے دن ہی میں زیادہ سیاپے میں نہ ڈال دوں. تو ایگزیکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور حقوق اللہ میں پھر آپ نے یہ 4-5 چیزیں. اب نارملی اسٹوڈنٹس کیا کہیں گے حقوق اللہ میں, کیا کہیں گے؟ مطلب وہ کہیں گے جی نماز پڑھو, روزہ کرو, حج کرو, زکوٰۃ کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ سارے حقوق اللہ میں چیزیں آ جاتی ہیں. پھر حقوق العباد میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن وہ بیسک کانسیپٹ کو مس کر گئے. اس کانسیپٹ سے یہ چیزیں ایوالو کرتی ہیں, اور آپ نے اس کانسیپٹ کو لے کر ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, ریلیٹ کرنا سیکھیے. یہ تمام لیکچرز میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ایگزامپلز دیتا رہوں گا کیسے چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے. جیسے میں نے آج آپ کو مثالیں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی, وہ صحابی سے جو کویسچن ہو رہے تھے ان کی, پھر ابھی اینڈ پہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. یہ ساری ریلیٹ کرنے کا ہنر ہے. اور یہ ریلیٹ کرنے کا ہنر کہاں سے آئے گا؟ ریڈنگ سے. CSS 3 چیزوں کا نام ہے: ریڈنگ, رائٹنگ, ایویلویشنز. جو پڑھا وہ لکھو اور چیک کرواؤ. کسی بھی ٹیچر کو جوائن کر لو, کسی سینئر کو جوائن کر لو, کسی کے انڈیویجولی جوائن کر لو, کسی کو بھی کر لو. یہ 3 چیزیں لے کر چلو تو آپ کا ساری چیز